اور پرانے غم، پرانی باتیں. وہ کہتے ہیں نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو میں نے کہا جی میں نہیں مانتا اس کو، میں اس شعر کو نہیں مانتا. میرے تو ساری دنیا ماضی میں پڑی ہوئی ہے، میرا تو سارا کچھ ماضی، میں تو آج زندہ بھی ماضی کے بیچ میں ہوں. کیا خوبصورت کلمہ بھی ماضی کا ہے، ماضی کا کلمہ ہے سارا. تو میں نے کہا جی میں کیسے ماضی کو بھول جاؤں، میں تو زندہ ہوں آج اس ماضی کی وجہ سے. تو میں نے کہا اب یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ زندگی میں آپ نے اس ماضی میں سے کیا صرف غم کانٹے ہی اکٹھے کیے ہیں یا کچھ خوشبودار اور اچھی باتیں بھی آپ نے اکٹھی کی ہیں. سبحان اللہ. اور پرانی البم میں کبھی اچھی یادیں کھول کے دیکھ لو نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہاں پر کیا اچھے واقعات اور کتنے اچھے لوگ رہے ہیں. سبحان اللہ. دوستوں کے ساتھ ہم ایک دفعہ ٹرپ پہ گئے تھے. کبھی بھی میں دوبارہ وہ تصویریں کھولتا ہوں نا جی تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں دوبارہ ٹرپ سے ہو کے آ گیا ہوں. اللہ آپ ہیپی فیل کرنا شروع. اچھی یادوں کو اپنی بکٹ لسٹ میں رکھیں. اپنے وہ جو مجھے کبھی کہتے ہیں نا کہ جی ہماری بڑی محبت تھی اور وہ شادی نہیں ہوئی ہماری اس کے ساتھ، تو اب ہماری اس کے ساتھ شادی ہو گئی ہے تو زندگی کیسے گزرے گی، اور وہ مجھے بھول نہیں رہا پرانا. تو میں نے کہا جی بالکل نہیں بھولنا. آپ نے کیوں بھول رہے ہیں؟ یاد کریں اس کو، اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا کے رکھیں. اچھی باتیں اچھے طریقے سے یاد کریں. اگر آپ نے اس کو اتنا بڑا کرائم ہی سمجھا ہوا تھا تو اب کیوں یاد کر رہے ہیں؟ کرائم تھوڑی ہے محبت کرنا. مت کریں، اس کو سنبھال کے رکھیں. اپنے دل کے کسی اچھے صوفے پہ اس کو بٹھا کے رکھیں. واہ سبحان اللہ. لیکن سفر آگے کا ہے. اب وہ ماضی کی وہ بیک ویو میرر میں نظر آنے والی ایک تصویر ہے، اب وہ چلا گیا، لیکن اب زندگی ابھی باقی ہے تو آگے بھی تو دیکھنا ہے. سرکار فرماتے تھے کہ رحمت ڈھونڈا کرو. رحمت کا انتظار کرنے والے کو رحمت مل کے رہتی ہے، اور وہ جب آتی ہے رحمت تو وہ پورے ایسے ایک تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے اور سارے ڈپریشن اٹھا کے لے جاتا ہے اپنے ساتھ. آپ کا ذہن پرسکون ہو جاتا ہے، اس کے بیچ میں خوشبوؤں کا سفر شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ سب چیزیں آپ نے زندگی میں فیصلہ بہت اہم ہے جی. فیصلہ کہ جو امر آیا ہے یہ کدھر سے آیا ہے. وہ کہتے ہیں نا سرکار کے اس کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ جی. کہ اللہ تیری جو میرے پہ عطائیں ہیں میں اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا، اور جو غلطیاں ہیں وہ میری ہیں، میری خطائیں ہیں، میں اس سے معافی مانگتا ہوں، تو معاف فرما دے مجھے. کوئی نہیں ایسا جو نہیں کہے کہ میں نے خطا نہیں کی، وہ سارے گزریں گے اس سے. کوئی نہیں کہے گا کہ جی کون سا گھر ہے کہ جہاں پر وہ آنکھ کبھی روئی نہیں. لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ وہ پھر کبھی ایسا ہو تو نکلو، ذرا گھر سے باہر نکلو، جا کے کسی پہاڑ سے محبت کر لو. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں احد سے ہوں اور احد مجھ سے ہے. پہاڑ سے محبت فرمائی ہے آپ نے. چلو اس نسبت سے تم بھی کسی پہاڑ کو پسند کر لو. میں نا کچھ عرصہ پہلے ٹیلی کمیونیکیشن کے میں کام کیا کرتا تھا، تو میں نے یہ فوجی بھائیوں کے ساتھ مل کے نا پہاڑوں پہ بڑے ٹاور لگائے ہیں. پورا یہ اپنا کشمیر، گلگت بلتستان، اسکردو اور ہندا شندا، ادھر بہت پہاڑوں پہ میں نے کام کی. تو میں پہاڑوں کے اوپر گھر بھی بنے ہوتے تھے جی. تو اب وہ ٹاور لگا رہے ہیں، گھر بھی ہیں، تو وہ تعلق بن جاتا ہے ان سے. تو میں نے کہا جی آپ ادھر کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ اب پہاڑ کے اوپر گھر ہے، نہ اتنے بتی نہ پانی. کہتے ہیں جی یہ ہمارا پہاڑ ہے. میں کہا جی مان لی آپ کا پہاڑ ہے، کہیں چلا تھوڑی جانا ہے، تو آپ شہر میں بھی تو زندگی گزار سکتے. کہتے نہیں ہمیں اس پہاڑ سے محبت ہے، ہم نہیں کہیں جا سکتے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو میں نے دیکھا کہ لوگ واقعی پہاڑ سے بھی محبت کرتے ہیں. پہاڑ سے محبت کرو. نیچر سے محبت کرنے والے کا ڈپریشن کم ہوگا. جو نیچر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، پھول سے باتیں کرتا ہے، آسمان سے باتیں کرتا ہے، بارش سے باتیں کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہوئی ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے. نیچر کے ساتھ کنیکٹ جو زیادہ ہوتا جاتا ہے اس کے لیے یہ ڈپریشن ویسے ہی کم ہوتا ہے، مائنس ہوتا ہے، شروع ہو جاتا ہے.
آپ فرماتے تھے کہ اگر کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو نا تو اب بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دو. اب بچے ملائک کی طرح ہوتے ہیں, فرشتے ہی ہوتے ہیں نا جی بچے. تو کہتے ہیں بچوں کے ساتھ کھیل لو, اور پیٹ رکھ لو اپنے پاس, اس کو سیر کرایا کرو, اس کی خدمت کیا کرو بے زبان کے ساتھ, وہ تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے, تم ڈپریشن سے باہر نکلتے ہو. میں نے دیکھا کئی لوگ خودکشی سے صرف اس لیے بچ جاتے ہیں کہ ہمارے ڈاگ کو کھانا کون کھلائے گا, اور کوئی اس کی اس طرح سے خدمت کون کرے گا جس طرح سے ہم کرتے ہیں. تو کئی دفعہ ان کی وہ خودکشی پوسٹ پون ہو جاتی ہے اس بات سے کہ یار ڈپریشن تو بہت ہے, لیکن کیا کرے, اس کا بھی دھیان آ جاتا ہے. تو زندگی گزارنے والے جو لوگ ہیں جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہے, ان کے نقش قدم کو ڈھونڈیں, اپنے مالک سے تعلق بہتر بنائیں, نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہوں, بچوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں, اچھے ماحول کے ساتھ کنیکٹ ہوں, تاکہ یہ جو نیگیٹیوٹی ہے یہ دور ہو. یہ اندھیرا ہے, اور روشنی کا سفر کرنے والے جو ہے نا وہ سرکار فرماتے تھے کہ دیکھو دور سے آنے والی آواز بھی اندھیرے میں روشنی کا کام کرتی ہے. سبحان اللہ. جا رہے ہو نا جنگل میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہو, تو کہیں سے کوئی بانسری کی آواز آ جائے آپ کو, کہتے ہیں وہ ادھر سے آ رہی ہے آواز, ادھر کوئی نہ کوئی زندگی ہوگی, ادھر چلتے ہیں ہم. تو یہ آواز بھی بعض کا جو ہوتی ہے نا بڑی مہربان ہوتی ہے. یہ آپ کو وہ ایک نیا رستہ دکھا دیتی ہے, نیا ایونیو آپ کے اوپر کھول دیتی ہے. تو آوازوں کو بھی سنا کریں, غور کیا کریں زندگی کے ساتھ. یہ ڈپریشن ٹھیک ہے, حساس لوگوں کی ایک ہے بیماری, لیکن یہ اتنا نہ بڑھ جائے کہ زندگی کا عمل رک جائے. ابھی میں حساس اس کے اوپر ہی بات کرنے والا تھا, آپ نے فکرہ ہی حساس بول دیا. تو یہ میرے پاس میں نے نوٹ کیا ہے, زیادہ تر نا انگزائٹی ڈپریشن میں وہ لوگ آتے ہیں جو بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. جی ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیا کی طرح نرم ہوں گے. واہ واہ. تو یہ جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ لوگوں کی باتوں کو نا اس کے اوپر بڑا ریئیکٹ کر جاتے ہیں. تو ان سب کے لیے, سننے والوں کے لیے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہیں گے, وفادار, مددگار اور دل کے صاف. تو میں ان کو کہتا ہوں یہ پریشانی مبارک ہو, یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. واہ واہ. لیکن اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. حاوی نہیں ہونے دینا کہ سارا چل رہا ہے. جی آپ فرماتے تھے زندگی نا میلے کی طرح سے گزارو, کہ دن میں میلہ دیکھا, شام کو گھر جانا ہے. یہ خیال رہنا چاہیے تمہارا کہ صبح میلہ دیکھ لیے, اب شام ہو گئی, اب گھر جانا ہے. اب گھر جانا ہے, تو گھر نہیں جانا چاہتے لوگ, تو کیا کریں, بس پھر وہ پریشان رہیں گے نا جی. تو میلہ تو چھوڑ دے گا ایک ٹائم پہ جا کے, پھر کیا کریں گے, میلے نے چھوڑ ہی دینا ہوتا ہے. تو بس یہ میلے میں پھنسنا نہیں ہے, یہ خیال رکھنا ہے کہ شام کو گھر جانا ہے. تو جن کو پتہ ہے کہ ہم نے شام کو گھر جانا ہے, وہ بہت ٹائم کے پابند ہوتے ہیں, وقت پہ سارے کام کرتے ہیں, اور بڑا دھیان سے وہ رہتے ہیں. جی تو بس زندگی میں نا یہ کچھ جو کمیاں ہیں نا, ان کو فل کرنے کی کوشش کریں. اچھی سنگت اپنے پاس رکھیں. بعض اوقات بڑا اچھا کوئی آپ کا پسندیدہ گانا آ جائے نا, تو وہ آپ کے موڈ کو ریلیکس کر جاتا ہے. اچھا کوئی شعر آ جائے تو وہ آ جاتا ہے. اب وہ لوگوں کو نہیں پتہ, آپ کو پتہ ہے کہ مجھے میوزک سے بہت لگاؤ اور بڑی محبت ہے مجھے. تو میرے تو بڑی زندگی کے جو کہنے چاہیے راز میں نے اس میں سے کھولے ہوئے, کہ ایسے کئی واقعات اور ایسی کئی باتیں جو مجھے وہ گانوں کی شکل میں مل جاتے ہیں. تو وہ پتہ نہیں, وہ شاید دنیا کے محبت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن مجھے اس کے کوئی ڈفرینٹ ہی اینگل نظر آ رہے ہوتے ہیں, ہم پر آشکار ہو رہے ہوتے ہیں. وہ ایک بچپن میں گانا سنا تھا نا کہ یہ دعا ہے میری رب سے, تجھے عاشقی میں سب سے میری عاشقی پسند آئے. ہاں واہ جی واہ. تو اب اس کو اگر آپ ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ لیں, تو دعا ہے پوری. آئے ہائے ہائے, سبحان اللہ, آئے ہائے. وہ دیکھیں اپنا اصلی مجاز میں کہے ہوئے جو شعر ہے وہ عین حقیقی شعر ہے. وہ جو جنسیات سے نکل جاتے ہیں نا لوگ, اور جو مجاز کو پہچانتے ہیں, وہ لوگوں کے جو کہے ہوئے اشعار ہیں نا, وہ پوری مکمل جو ہے وہ حقیقی شاعری جس کو کہنا چاہیے, اس کے اندر جسموں کی ہوس سے نکلیں گے تو بات سمجھ آئے گی نا. وہ سوئی پھنسی ہوئی ہے, پیسے کی ہوس, جسم کی ہوس,
शोहरत की हवस और पता नहीं किस किस चीज़ की हवस। खूबसूरत लोग जो होते हैं ना जी, जो बड़े अपने चेहरे को बहुत पसंद करते हैं ना जी, तो वो इस बात से आशना है कि कोई तारीफ़ करने वाला होगा तो चेहरा खूबसूरत होगा। वो भी डिप्रेशन में बाज़ औक़ात आ जाते हैं कि अपने से ज़्यादा दोस्त उनको कोई नज़र ही नहीं आता। खूबसूरती का इतना ही खुद पसंदी, खुद गर्जी इतनी ज़्यादा उनकी हो जाती है कि उनको अपने से ज़्यादा कोई दोस्त नहीं। अब कहते हैं हम अपने दोस्त बहुत हैं, नहीं। हज़रत का फ़िक्र है कि महबूब बनने की ख्वाहिश ने लोगों को मोहब्बत से महरूम कर दिया। अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही फरमाया जी। बस यही बात है जी कि मोहब्बत देने वाले बन जाए, लेने वाले नहीं, देने वाले बन जाए, तो ज़िंदगी में ना बड़ी बहारें आ जाएंगी और बड़ा कुछ जो है निज़ाम सीधा हो जाएगा। डिप्रेशन सब छुट्टी पे चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। आज वो हज़रत ने वाक़या सुनाया ग़ज़वा का कि 17 सहाबा प्यासे हैं और पानी का जाम कायम रहा और 17 शहादतें हो गई। अल्लाह, शहादतें भी कायम हो गई और पानी का गिलास भी जो है वो जो जाम था वो भी कायम रहा। और यही बात थी कि मेरे से ज़्यादा ज़रूरत मेरे भाई की है। बेशक। और आज भी हमें इस बात को समझना होगा कि मेरी परेशानी से बड़ी परेशानी दूसरे की है। बेशक बेशक बेशक, कोई शक नहीं थी। एहसास, दूसरे का एहसास, अपना भी एहतराम ज़रूरी है, लेकिन दूसरे का एहसास भी बड़ा ज़रूरी है। जो डिप्रेशन वाले लोग कीमती हैं, आप इस बात को समझे, क्योंकि वो हसास हैं। उनकी हिस्स बाकी लोगों से ज़्यादा तेज़ है। लेकिन ये एंगल उनको जो सेट हो जाता है ना, इसमें बीमारी आ जाती है। अदरवाइज़ तो ये लोग तो दर्द दिल वाले लोग हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर वो बयां। तो इंसान की असल शनाख्त ही दर्द दिल में छुपी हुई है। तो ये अल्लाह ताला इनको बचाए ऐसी बीमारियों से। और यही लोग हैं जो आगे इंसान की खिदमत करने के लिए फिर तैयार होते हैं। जो पत्थर दिल हैं उन्होंने क्या करना है, वो तो गिनती में बैठे हुए हैं बस, कि 2 हो गए हैं तो अब 4 हो गए, तो अब 8 हो गए, तो 10 हो गए, तो 12 हो गए। यही करते करते ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो ये नहीं करना, एहसास करना है ज़रूर, ज़िंदगी का एहसास करना। सरकार वैसा फरमाते थे कि जिसको एहसास न जगाए उसे कोई नहीं जगा सकता। आए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एहसास वाले लोग अच्छे हैं, कीमती हैं, लेकिन ये ख़तरा सा मंडला रहा होता है डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का। ये उनको मोहब्बत से दूर हो सकता है। आप उनको मोहब्बत दें, उनका मोहब्बत का जज्बा तेज़ करें, और वो देखें कैसे निखर के सामने आते हैं। और वो सिर्फ खुद के लिए नहीं बनेंगे मुफीद, वो औरों के लिए भी मुफीद बनेंगे कि भाई मैं गुजर के आया हूँ, लेट मी हेल्प यू, मैं तुझे बताऊँगा मैं कैसे डील किया है। आपने मुझे याद है एक स्पीच की थी ना इसके ऊपर, एक सेमिनार में सरकार के। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी स्पीच से कितने लोगों ने वो उस डिप्रेशन वाले दौर को कितनी आसानी से गुजारा है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक कही हुई बात जो किसी की ज़ात से गुजरी हुई हो ना, वो कहते हैं ना कि अज दिल खेजत बर दिल रेजत, दिल से निकलती है तो दिल पे असर करती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कि खैर की बात हो, लोगों को इससे निकालने की बात हो, उम्मीद की बात हो, रोशनी की बात हो, और उम्मीद नहीं तर्क करनी, कभी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं तर्क करनी। अल्लाह को ये बात नापसंद है, मेरी उम्मीद से ना उम्मीद ना होना, बिल्कुल मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना, ये रहमत से ना। तो बस वो रहमत का इंतज़ार करें, रहमत का दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जावे मेरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एंग्जाइटी डिप्रेशन ना वो भूला हुआ वादा रूहों को याद करा देती है, और जिन जिन को वो अल्लाह का वादा याद आना शुरू हो जाता है वो सारी रूहें इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। आज मैं जब ये कमेंट्स देखता हूँ कि जब लोग वो कनेक्ट कर रहे होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं जी, तो कितना वो घर बैठे ना ख्याल बदल जाता है उनका। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह जी, असल तक पहुँचेंगे जी। बिल्कुल ठीक। और असल बात है ही इंसानियत, जितनी इंसानियत है उतनी रूहानियत है, रूहानियत और कुछ है ही नहीं।
واہ واہ، انسانیت ہے تو روحانیت ہے. بالکل 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 ایسے ہی ہے جی، اسی میں چھپی ہوئی ہے ساری بات جی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ قائم دائم رکھے جی. اور جو لوگ اور بھی کر رہے ہیں کام، نیکی کے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چراغ جو ہیں یہ چراغ سے چراغ ہی جلتا ہے. تو کسی کی کہیں بھی ایک بات دوسری کی زندگی میں آئی، وہاں سے تیسری جگہ گئی، خیر کا سفر شروع ہو گیا جی الحمدللہ جی. اور آپ خیر والے بنے، باقی کام اللہ تعالیٰ کرتا رہے گا، سارے ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کو.